لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، اللہ کا فضل ہے کہ 18واں پارہ کا خلاصہ شروع ہو رہا ہے۔ اس پارے کی ابتدا سورہ المومنون سے ہو رہی ہے۔ اس سورہ میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں، اور یہ سورہ مکی ہے۔ مومنون مومن کی جمع ہے، چونکہ سورہ کی ابتدا ہی میں شروع میں مومنین کی کچھ صفات کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام المؤمنون رکھا گیا ہے۔ اس سورہ میں اچھے اخلاق، اچھی عبادات اور مالی قربانی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر مبنی ہے۔ مومن کی تعریف اس انداز میں کی گئی ہے۔ اللہ نے مومن کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن وہ مومن کامیاب ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور وہ مومن کامیاب ہیں جو لغو باتوں سے، بیکار باتوں سے، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بچتے ہیں۔ اور مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ مومن کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے۔ اس آیت میں خاص طور سے جو یہ کہا گیا کہ وہ مومن جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ نماز میں خشوع اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خشوع کے معنی ہے کسی کے سامنے خوف اور ہیبت کے ساتھ کھڑا ہونا اور پست ہونا، یہ خشوع کے معنی ہے۔ اصل خشوع، اصل ڈر، اصل خوف دل کا ڈر ہوتا ہے۔ جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو بدن کے سارے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک، جسم کے سارے حصے اللہ کے تابع ہوتے ہیں۔ جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو نماز میں ادھر ادھر کے خیالات نہیں آئیں گے، اور اس کا اثر بدن پر بھی پڑے گا۔ ایسا نمازی بازو اور سر کو جھکا کر رکھے گا، نگاہ نیچی رکھے گا، ادب سے کھڑا ہوگا، ادھر ادھر نہیں جھانکے گا، کپڑے اور داڑھی سے نہیں کھیلے گا، انگلی نہیں چٹکھائے گا وغیرہ۔ نماز میں جو حرکتیں ہوتی ہیں ہماری کہ انگلی پھوڑتے ہیں اور داڑھی سے کھیلتے ہیں، کپڑے کو سیدھا کرتے ہیں اور ٹوپی کو ٹھیک کرتے ہیں، یہ سب حرکت نماز میں کرنا خشوع کے خلاف ہے، یہ خشوع نہیں ہے۔ آگے مومن کی صفت یہ بیان کی گئی ہے تفصیل کے ساتھ کہ مومن فضول باتوں میں نہیں پڑتے، مومن زکوٰۃ دیتے ہیں، مومن شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مومن امانت دار ہوتے ہیں، مومن وعدہ کے پختہ ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سورہ میں اپنے مختلف احسانات کو بیان فرمایا ہے، جس کی تفصیل مختصراً پیچھے کی کسی سورہ میں گزر چکی ہے۔ اکل حلال، عمل صالح، یعنی حلال مال کھانا اور نیک عمل کرنا۔ حلال مال کھانا اور نیک عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مجموعی طور پر ایک ہی حکم دیا ہے۔ فرمایا: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو صاف ستھری حلال روزی کھاؤ، نیک عمل کرو۔ انبیاء کے توسط سے یہ حکم ہم سبوں کو دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف انبیاء کے ساتھ ہے، انبیاء کے توسط سے تمام مومنین کو، ہم سبوں کو یہ حکم ملا ہے کہ تم بھی حلال کھاؤ اور نیک کام کرو۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نیک عمل اور اچھا عمل وہی کرتا ہے جس کا روزی پاک ہوتا ہے، جس کی روزی پاک ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، حلال ہوتی ہے۔ نیک عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ اسی کو دیتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حتی اذا جاء احدهم الموت
قال رب ارجعوني لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها۔ جب موت آئے گی اور کافروں کے پاس، منافقوں کے پاس، بدعملوں کے پاس فرشتے روح نکالنے کے لیے جائیں گے تو اس وقت وہ درخواست کرے گا کہ اے اللہ میاں ایک بار موقع دے دیجئے ہم کو اور دنیا میں بھیج دیجئے، فرشتے، موت کے فرشتے سے ہمیں بچا دیجئے، آپ ہمیں دیکھیے گا دنیا میں جائیں گے تو اللہ والے بن کے آئیں گے، بزرگ بن کے آئیں گے، جنید و باعزید بن کے آئیں گے، جو غلطیاں ہو گئی ہیں ایک غلطی نہیں کریں گے، ہر لمحہ کی قدر کر کے آئیں گے، ایک بار موقع دے دیجئے، چھوٹ دے دیجئے، ہم کو فرشتے سے بچا دیجئے۔ تو اللہ میاں کا جواب ہوگا کلا، ہرگز نہیں، اب وہ موقع چلا گیا۔ زندگی ایک چانس ہے، ایک موقع ہے، زندگی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ اس کو قیمتی سے قیمتی بنایا جائے اور لغویات سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اس لیے تم کو بھیجا تھا۔ دوبارہ موت کے وقت کسی کو چھٹکارا اور موقع نہیں ملا کرتا ہے، یہ تو بس کہنے کی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ آگے آخر سورہ تک قیامت کے احوال، میزان عمل، جہنم کی ہولناکی، کافروں کی آہ و فریاد کو اس سورہ میں آخر تک بیان کیا گیا ہے۔ اسی پارہ میں سورہ النور بھی ہے۔ سورہ النور یہ مدنی سورہ ہے، اس میں 64 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ یہ سورہ بہت ہی ضروری احکام، حدود، مسائل، نصیحت، توحید کی حقیقت، پردہ کے احکام اور بہت ہی اہم تنبیہات اور اصلاح معاشرہ پر مشتمل سورہ ہے۔ اس کے مضامین ہیں اور خاص کر قصہ افک بیان کیا گیا ہے۔ قصہ افک کیا چیز ہے؟ ایسا ہوا تھا کہ منافقین ہر وقت طاق میں رہتا تھا کسی طرح نبی کی ذات پر کیچڑ اچھالیں۔ چنانچہ منافقین نے ایک قصہ گڑھا اور وہ یہ گڑھا کہ کسی طرح حضور کی بیوی پر الزام لگا دیں، تہمت لگا دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے کوشش کی اور ایک واقعات سے ان کو موقع مل گیا۔ حضرت عائشہ ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے اوپر ان لوگوں نے زنا کی تہمت لگا دیا کہ ایسا ہے کہ حضور کی بیوی سے یہ کام ہو گیا، پورا ہنگامہ ہو گیا، چرچا ہو گیا مدینے میں اور ہر طرف ہنگامہ کہ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ یہ ایسا واقعہ تھا جس سے حضور کی بیوی زد میں آ رہی تھی اور حضور کی بیوی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر بھی اس کا اثر پڑ رہا تھا۔ چنانچہ چونکہ یہ واقعہ سراسر غلط تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بڑی زوردار اور تاکید کے ساتھ آیت نازل کیا اور کہا یہ سب بے بنیاد بات ہے، اس سے دور رہنا چاہیے، جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے سنگین سزا ہے۔ اللہ نے اس طرح سے اس کی تردید کی کہ تاکہ آئندہ کوئی اس کی جرأت اور ہمت نہ کر سکے۔ آگے اسی سورہ میں اللہ نے زانی اور زانیہ کی سزا بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے مارو اور سزا دینے میں ترس مت کھاؤ اور لوگوں کے سامنے سزا دو۔ یہ سزا ان لوگوں کی ہے جو غیر شادی شدہ ہیں۔ غیر شادی شدہ مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی اگر زنا کرتے ہیں تو شریعت میں 100 کوڑے اس کی سزا ہے، لیکن شادی شدہ اگر یہ حرکت کرے تو پھر اس کی سزا سنگسار کرنا ہے۔ سنگسار جو ہلاک کیا جاتا مار کے پتھر سے، اس کی سزا یہ ہے۔ زانی اور زانیہ جو شادی شدہ ہوں اس کی یہ سزا، اور یہ سزا دینے میں ایسا نہیں ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ترس کھایا جائے، بلکہ لوگوں کے سامنے اس کو سزا دی جائے تاکہ عبرت ہو۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ یہاں پر ایک اصول بتایا گیا ہے، اصلاح معاشرہ کا طریقہ، سماج میں اور گاؤں میں رہنے کا طریقہ بتایا۔ اے مومنو، تم کسی دوسرے کے گھر میں دھڑلے سے داخل مت ہو جاؤ، بلکہ دروازے پہ جا کر کے پہلے بلاؤ کہ گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے، مانوس ہو جائے تب اس کے گھر میں جاؤ اور سلام کر کے جاؤ، سلام کا جواب ملے تب گھر میں گھسو، ایسا نہیں کہ گھستے چلے جاؤ۔ آج بہت ہی افسوس کا مقام ہے
کہ آج اس کے اوپر خیال نہیں کیا جاتا، کوئی بھی گھر ہے محرم غیر محرم کوئی خیال نہیں کیا جاتا، پردہ اردہ کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، سیدھے کسی کے گھر میں بھی ہم گھستے چلے جاتے ہیں، بدنگاہی ہوتی، یہ غلط حرکت ہے، یہ بہت ہی برا کام ہے۔ آگے اللہ نے نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا اور فرمایا بد نظری اور غیر محرم کو دیکھنا عموماً زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ وہ غیروں کو دیکھنا یہ زنا کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کے گھر میں جب آگ لگتی ہے تو پہلے چنگاری سے آگ شروع ہوتی ہے۔ لوگ کہیں گے چنگاری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چنگاری کی بہت اہمیت ہے کہ اسی سے گھر جلتا ہے، اسی سے بستی جلتی ہے، پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بدنگاہی سے، غلط جگہ دیکھنے سے، نامحرم کو دیکھنے سے زنا کی ابتدا، گھر کے ٹوٹنے پھوٹنے کی ابتدا، گھر کے ہلاک و برباد ہونے کی ابتدا اور بدنامی کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے جب نگاہ کو آوارہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سارے بڑے گناہ کے دروازے کو بند کرتے ہوئے قرآن مجید نے اس سوراخ کو بند کیا کہ اس کو بند ہونا چاہیے، نگاہ کو نیچی رکھنی چاہیے۔ فرمایا اللہ میاں نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکیٰ لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها ولا یضربن بخمرہن علی جیوبہن۔ یہ پوری تفسیر اللہ میاں نے بتایا ہے، یہ لمبی آیت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں کو کہہ دیجئے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس میں ان کے لیے پاکیزگی کی بات ہے، بے شک اللہ کو اس کی خبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح مومن عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اے مومن عورتوں تم بھی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے سنگار نہ دکھاؤ سوائے چہرہ اور ہتھیلی کے، اور اپنے گریبان پر اپنی اوڑھنی ڈال لو، گریبان پر اپنی چھاتی پہ اب اوڑھنی کو ڈال لو اور اپنا سنگار نہ کھولو۔ ہاں اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے سسر، اپنے بیٹے، اپنے شوہر کے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے، یا گاؤں کی عورتیں یا غلام جو گھر کے کام میں لگے رہتے ہیں، یا اسی طرح سے وہ عورتیں جو گھر میں آتی جاتی رہتی ہیں کہ وہ ان کے سامنے کھول سکتا ہے، بے پردہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، جو ابھی مردوں کے نام ابھی آئے ہیں، اور باقی جتنے لوگ ہیں سب سے پردہ ہوگا۔ الغرض اس سورہ میں معاشرتی مسائل کا پورا حل نہایت خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے، اور مرد و زن کے اختلاط، بے پردگی، بدنگاہی، زناکاری، عورتوں پر تہمت لگانے سے بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے، منافقوں کا راز فاش کیا گیا ہے، معاشرے کو بگڑنے سے روکا گیا ہے، فتنہ و فساد کے زمانے میں زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورہ کو بطور نصاب اور سلیبس کے گھر کے خواتین کو بھی پڑھانا چاہیے، یعنی گھر میں جو ہمارے عورتیں ہیں، سورہ النور کے جو مضامین ہیں خاص طور سے عورتوں کے احکام پر مشتمل ہیں، کوشش یہ ہو کہ اس کا خلاصہ عورتوں کے سامنے بھی پیش کیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے بارے میں احکام کو سمجھ سکیں اور کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، کیسے رہنا ہے، کس کے سامنے جانا ہے، کس کے سامنے نہیں جانا ہے، کس سے پردہ ہے، کس سے پردہ نہیں ہے، تاکہ اس کو پتہ چل سکے۔ سورہ نور مکمل ہوئی، آگے اسی پارے میں سورہ الفرقان بھی ہے۔ اس سورہ میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے۔ اس سورہ کے اکثر اور اہم مضامین چونکہ 19ویں پارے میں آ رہے ہیں، لہذا اس پر مکمل گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی جب 19واں پارہ شروع ہوگا، تب